بڑھتی عمر کے ساتھ پیشاب میں رکاوٹ کی وجوہات کیا ہیں؟ مردوں میں پیشاب کی رکاوٹ کا مسئلہ عورتوں سے زیادہ کیوں ہوتا ہے؟ کیا اس کی وجہ مثانے کی کمزوری ہے؟ مثانے کے غدود کے بڑھنے کی کیا وجوہات ہیں اور یہ کس طرح مریض کی روزمرہ زندگی کو شدید متاثر کر سکتا ہے؟ کیا اس مرض کی درست تشخیص اور بروقت علاج ممکن ہے؟ اس ویڈیو کے اختتام تک آپ ان تمام اور بہت سے دیگر سوالات کے جوابات جان چکے ہوں گے۔ میں ہوں ڈاکٹر عدیل ریاض، کنسلٹنٹ ریڈیولوجسٹ ایٹ الیاس میڈیکیئر اینڈ ڈائگنوسٹک سینٹر لاہور۔ آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ سے کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ نے اب تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کلک کر دیجئے تاکہ صحت کی آگہی سے متعلق ہماری ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں۔ مردوں میں مثانے کے منہ پر ایک غدود پایا جاتا ہے جسے پروسٹیٹ گلینڈ کہتے ہیں۔ پیشاب کی نالی اس گلینڈ کے بالکل درمیان میں سے گزر رہی ہوتی ہے۔ عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ مردوں میں پروسٹیٹ گلینڈ کا سائز بڑھ سکتا ہے۔ جب اس غدود کا سائز بڑھتا ہے تو یہ پیشاب کی نالی کو جو اس کے درمیان سے گزر رہی ہوتی ہے چاروں طرف سے جکڑ لیتا ہے۔ اس کی وجہ سے اس نالی کا قطر یعنی ڈایامیٹر کم ہو جاتا ہے اور اس طرح مثانے سے یورین کے اخراج میں رکاوٹ پیدا ہو جاتی ہے۔ کیونکہ خواتین میں یہ غدود نہیں پایا جاتا، لہذا خواتین میں پیشاب میں رکاوٹ کی شرح مردوں کی نسبت کم ہوتی ہے۔ پروسٹیٹ گلینڈ بڑھنے کی علامات میں بار بار پیشاب آنا، مثانے میں بھاری پن محسوس ہونا اور یہ احساس ہونا کہ مثانہ مکمل خالی نہیں ہوا شامل ہے۔ علامات میں شدت آنے کے ساتھ مریض کو رات میں سونے کے بعد بھی پیشاب کی حاجت محسوس ہوتی ہے اور رات میں کئی مرتبہ نیند سے اٹھ کر یورین کرنا پڑتا ہے، جس کی وجہ سے نہ صرف نیند ڈسٹرب ہوتی ہے بلکہ روزمرہ کے معمولات بھی متاثر ہوتے ہیں۔ اگر اس مرحلے پر بھی اس مسئلے کو مناسب توجہ نہ دی جائے تو یورین مکمل طور پر بند ہو سکتا ہے، جس کے بعد مثانے میں پیشاب کی نالی لگانا ہی فوری حل رہ جاتا ہے۔ اس مسئلے کی بروقت اور درست تشخیص انتہائی آسان ہے۔ مثانے کے غدود یعنی پروسٹیٹ کو الٹرا ساؤنڈ پر بآسانی دیکھا جا سکتا ہے اور ایک ماہر ریڈیولوجسٹ اس کے وزن اور حجم کا انتہائی درست طریقے سے اندازہ لگا سکتا ہے۔ پروسٹیٹ کا نارمل حجم ایک جوان آدمی میں 25 گرام تک ہوتا ہے۔ عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ یہ بڑھتا جاتا ہے اور بعض حالات میں 150 گرام اور اس سے زائد تک بھی پہنچ جاتا ہے۔ پروسٹیٹ الٹرا ساؤنڈ کرتے ہوئے صرف پروسٹیٹ کو دیکھ لینا ہی کافی نہیں ہوتا، بلکہ یہ بھی دیکھنا ضروری ہوتا ہے کہ پیشاب کرنے سے پہلے اور پیشاب کرنے کے بعد مثانے میں یورین کی کتنی مقدار رک رہی ہے۔ عموماً ایک صحت مند آدمی میں یورین کرنے کے بعد مثانہ بالکل خالی ہو جاتا ہے یا 5 سے 10 ml باقی رہ جاتا ہے، لیکن وہ لوگ جو پروسٹیٹ کے مسئلے کا شکار ہوتے ہیں ان میں یورین کرنے کے باوجود 50 ml یا اس سے زائد یورین موجود رہتا ہے۔ پیشاب میں رکاوٹ کا مسئلہ بڑھنے کے ساتھ کئی اور مسائل جنم لیتے ہیں، جن میں گردوں کی سوزش یعنی ہائیڈرونیفروسس اور گردے سے مثانے کی جانب آنے والی نالی کی سوجن یعنی ہائیڈرویوریٹس شامل ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یورین کا مسلسل مثانے میں بھرا رہنا مثانے کی سوزش یعنی سسٹائٹس کا باعث بن سکتا ہے۔ پروسٹیٹ کے الٹرا ساؤنڈ پر اس بات کا درست تعین کرنے کے بعد کہ پروسٹیٹ کا سائز کیا ہے اور یہ کس حد تک رکاوٹ پیدا کر رہا ہے، مریض کے علاج کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ ابتدائی طور پر دوائیوں کے ذریعے اس بیماری پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ اس مقصد کے لیے الفا بلاکرز استعمال کیے جاتے ہیں جو یورین کے بہاؤ کو بہتر کرتے ہیں اور کسی حد تک پروسٹیٹ کا سائز روکنے میں مددگار ثابت ہو سکتے ہیں۔ تاہم اگر دوائیوں سے یہ مسئلہ حل نہ ہو تو علاج کے اگلے مرحلے کی جانب بڑھنا لازمی ہو جاتا ہے۔ پرانے وقتوں میں علاج کا اگلا مرحلہ صرف سرجری ہوتا تھا، لیکن اب جدید ریڈیولوجی نے حالات کو یکسر تبدیل کر دیا ہے۔ انٹرونشنل ریڈیولوجی کے ایک پروسیجر پروسٹیٹک آرٹری ایمبولائزیشن کے ذریعے اب اس مسئلے کو بغیر سرجری کے بھی ٹریٹ کیا جا سکتا ہے۔ اس پروسیجر میں مثانے کے غدود یعنی پروسٹیٹ کو سپلائی کرنے والی خون کی نالی کو ایک خاص سوئی کی مدد سے بلاک کر دیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے پروسٹیٹ کو خون کی سپلائی رک جاتی ہے اور وہ آہستہ آہستہ سکڑنا شروع ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے مثانے میں پیدا ہونے والی رکاوٹ ختم ہو۔ اگر علاج اس مرحلے پر بھی کامیاب نہ ہو تو اب واحد آپشن صرف سرجری رہ جاتی ہے۔ پروسٹیٹ کی سرجری 2 طریقوں سے کی جا سکتی ہے، مگر اس سے پہلے کہ میں آپ کو سرجری کے ان دونوں طریقوں کے بارے میں بتاؤں، میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ یا آپ کا کوئی عزیز اس مسئلے میں مبتلا ہے اور وہ اس کی درست تشخیص کے لیے الٹرا ساؤنڈ کروانا چاہے یا پروسٹیٹک آرٹری ایمبولائزیشن کے بارے میں مزید معلومات حاصل کرنا چاہیں تو نیچے دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ قائم کر سکتے ہیں۔ اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو میں آپ سے درخواست کروں گا کہ چینل سبسکرائب کر لیجئے۔ پروسٹیٹ کی سرجری کے 2 طریقہ کار ہو سکتے ہیں، ایک جس میں پیٹ کے اوپر سے چیرا لگا کر پروسٹیٹ کو نکال دیا جاتا ہے، جبکہ دوسرے میں پیشاب کی نالی کے راستے ایک کیمرہ داخل کر کے پروسٹیٹ کے بڑھے ہوئے حصے کو آپریشن کر کے نکال لیا جاتا ہے۔ یہ دونوں طریقے محفوظ ہیں اور مریض کے غدود کے سائز کے مطابق کون سا طریقہ اپنانا ہے اس کا فیصلہ یورولوجسٹ کر سکتا ہے۔ تاہم اب عموماً کیمرے والا یعنی سسٹوسکوپک پروسیجر ہی اپنایا جاتا ہے اور پیٹ کے اوپر سے چیرا دے کر صرف مخصوص حالات میں ہی آپریشن کیا جاتا ہے۔
प्रोस्टेट का ऑपरेशन या प्रोस्टेटिक आर्टरी एम्बोलाइजेशन से कबल इस बात को यकीनी बनाना जरूरी है कि प्रोस्टेट का बढ़ना किसी सरतान यानी कैंसर के बाइस तो नहीं। इस मकसद के लिए खून का एक टेस्ट किया जाता है जिसे सीरम PSA लेवल कहा जाता है। खून के इस टेस्ट की मदद से प्रोस्टेट के कैंसर की बर वक्त तशखीस मुमकिन है। अपनी आने वाली वीडियोस में हम प्रोस्टेटिक आर्टरी एम्बोलाइजेशन और प्रोस्टेट कैंसर के बारे में तफसील से बात करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। अगर आप इस बारे में कोई भी सवाल पूछना चाहें तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हम अपनी आने वाली वीडियोस में आपके हर सवाल का जवाब देने की कोशिश करें। इलियास मेडिकेयर एंड डायग्नोस्टिक सेंटर पर ऑनलाइन कंसल्टेशन की सहूलत मौजूद है। अगर आप लाहौर के अलावा किसी शहर से ताल्लुक रखते हैं और हमारे यूरोलॉजिस्ट से प्रोस्टेट के बारे में कोई भी मशवरा करना चाहें तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता कर सकते हैं। मैं हूं डॉक्टर अदील रियाज, कंसल्टेंट रेडियोलॉजिस्ट एट इलियास मेडिकेयर एंड डायग्नोस्टिक सेंटर। टिल नेक्स्ट एपिसोड, अल्लाह हाफिज।